والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، اسے اپنے بچے تک کی فکر نہیں ہوگی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ لوگ آپ کو مدہوش نظر آئیں گے، نشے کی حالت میں نظر آئیں گے، حالانکہ لوگ نشہ پیے ہوئے نہیں ہوں گے، لیکن یہ اللہ کا عذاب ہوگا جو بڑا سخت ہوگا۔ کہیں کوئی سایہ نہیں، سارے لوگ میدان میں جمع ہیں، کھانے پینے کا انتظام نہیں، دن 50,000 سال کے برابر کا ایک دن، سورج قریب ہی نہیں کیا گیا بلکہ اس کی گرمی کو بھی بڑھایا گیا ہے۔ اعمال کے مطابق لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، لوگ ایک دوسرے سے بالکل قریب ہوں گے، حرکت کرنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاریاں کی ہیں؟ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچ کر سفارش کرنے والا تک نہیں ہوگا، سارے لوگ اسی حالت میں ہوں گے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 خوش نصیب آدمی ایسے بھی ہوں گے کہ ایسے بھیانک عالم میں اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی اور کا سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 خوش قسمت لوگوں کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت میں فرمایا ہے۔ ان میں سے پہلا شخص انصاف پسند بادشاہ، دوسرا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہو، تیسرا وہ اللہ کا نیک بندہ جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو، چوتھا وہ شخص جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہے، پانچواں وہ شخص جسے کوئی خوبصورت اور حسب و نسب والی عورت بدکاری کی دعوت دے تو وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، چھٹا وہ شخص جس نے اپنے دہنے ہاتھ سے صدقہ کیا لیکن اس کا بایاں ہاتھ بھی جانتا نہیں ہے کہ اس نے کتنا دیا ہے، چھپا کر صدقہ کرنے والا، ساتواں وہ خوش قسمت آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہو اور اللہ رب العالمین کے خوف سے اس کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے ہوں۔ یہ 7 قسم کے خوش نصیب افراد ایسے ہوں گے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں انہیں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان 7 خوش قسمت آدمیوں کی تفصیل انشاءاللہ اگلے خطبوں میں بیان ہوگی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قیامت کی ہولناکی سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمارے جسموں کو جہنم پر حرام فرمائے، جنت الفردوس میں اللہ رب العالمین اپنی مہربانی سے ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم حاضرین جمعہ، گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم بات کر رہے تھے قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں۔ وہ دن جو بڑا ہولناک دن ہے، جس کی ہولناکی کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ اس دن کی ہولناکی کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ وہ دن ہوگا جس دن بھائی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، بیٹا اپنے باپ سے دور بھاگے گا، ماں سے دور بھاگے گا، اپنی بیوی سے دور بھاگے گا، کیونکہ اس دن ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی، کیونکہ وہ دن اتنا طویل ہوگا کہ اتنا طویل دن کبھی نہیں ہوگا۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، سروں پر سایہ تک نہیں ہوگا، سارے کے سارے لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ انسانوں کے اعمال کے اعتبار سے انسانوں کو پسینہ لاحق ہوگا، کسی کے گھٹنے تک ہوگا، کسی کے ٹخنے تک ہوگا، کسی کے کمر تک ہوگا، کسی کی گردن تک ہوگا، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے منہ تک پہنچ کر پسینہ گردن کی شکل، لگام کی شکل اختیار کر چکا ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں، ایسے حالات میں جب سورج قریب کر دیا گیا ہے، انسان پسینے میں غرق ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی 7 قسم کے خوش قسمتوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 خوش قسمت ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی اور کا سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی مہربانی سے ہم کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، ان 7 خوش قسمت لوگوں میں سے پہلا شخص جس کا تذکرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا الامام العادل۔ پہلا خوش قسمت وہ ہے جو لوگوں کا ذمہ دار ہے، امام ہے اور عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، ان کے درمیان انصاف کرتا ہے۔ عدل عربی زبان میں حقیقت میں عدل سے ماخوذ ہے، عدل سے لیا ہوا کلمہ ہے، اور عدل کا مطلب ہوتا ہے سواری پر سامان رکھنے کے لیے دونوں طرف جو کجاوا لٹکایا جاتا ہے، سواری پر سامان رکھنے کے لیے دونوں طرف جو تھیلے لٹکائے جاتے ہیں، اس کو عدل کہتے ہیں، جس کا دونوں حصہ برابر کا ہوتا ہے، اور عدل کے معنی برابری اور انصاف کے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامام العادل۔ پہلا خوش قسمت وہ ہے جو عدل و انصاف کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے، لوگوں کا امام ہے، لوگوں کا ذمہ دار ہے، لوگوں کا بادشاہ ہے۔ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عدل کا مطلب، انصاف کا مطلب ہے الذی یتبع امر اللہ، ایسا شخص جو اپنے فیصلے میں اللہ رب العالمین کے حکم کا پاس و لحاظ رکھتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ یضع کل شیء موضعہ، ہر چیز کو اس کا مقام عطا فرماتا ہے، ہر شخص کو اس کا مقام دیتا ہے، اس کا حق دیتا ہے۔
اور اس کے اندر کسی بھی طریقے کی منمانی نہیں کرتا، کمی اور زیادتی نہیں کرتا۔ کسی بھی طریقے کا کوئی فیصلہ ہو، دو آدمیوں کے درمیان اگر فیصلہ کرنا ہے، اللہ کے حکم سے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا عادل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدل و انصاف کرنے والا حاکم، عدل و انصاف کرنے والا امام، عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوگا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی اور کا سایہ نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں داؤد علیہ السلام کو انصاف کا حکم دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق۔ اے داؤد، ہم نے لوگوں پر آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، جب آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں، ولا تتبع الہویٰ، اپنی منمانی نہ کریں، نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کریں، کسی کے حق میں غلط فیصلہ نہ کریں، فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ چیز آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی، گمراہ کر دے گی، آپ راہ حق سے بھٹک جائیں گے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے راستے سے بھٹک کر دوسرے کسی راستے پر چلے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ عذاب شدید، بڑا عذاب، دردناک اور بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ بما نسوا یوم الحساب، یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول گئے تھے۔ حساب کے دن اللہ رب العالمین انہیں دردناک عذاب عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے عام لوگوں کو حکم دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَأَقْسِطُوا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، لوگوں جب فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، انصاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا جو حکم نبی کو ہوتا ہے وہی حکم آپ کی امت کو ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوگوں کے درمیان آپ کو فیصلہ کرنا پڑے انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، کیونکہ انصاف کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے۔ لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ ایک جلیل القدر امام ہیں، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے جیسا مرتبہ رکھتے ہیں۔ ان کی ملاقات ہارون رشید سے ہوئی جو اس وقت کے امیر المؤمنین اور اس وقت کے خلیفہ اور بادشاہ تھے۔ ہارون رشید نے لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجئے، کچھ بھلی باتیں بتلائیے۔ لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یا امیر المؤمنین اعلم انہ رأس العین یأتی من القدر، اے امیر المؤمنین یہ جان لیجئے کہ چشمہ جہاں سے پھوٹتا ہے وہیں سے صفائی یا گندگی نکلتی ہے، اگر وہاں سے گندگی نکلے تو سارا پانی گندا ہو جائے گا۔ آپ لوگوں کے لیے چشمے کے مانند ہیں، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ میرے محترم بھائیو، یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 7 خوش قسمت افراد کا تذکرہ فرمایا جن کو قیامت کے دن اللہ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، تو سب سے پہلا ذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام عادل، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے حکمران، حاکم اور ذمہ دار کا ذکر فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے عدل و انصاف سے دنیا کے اندر، مجتمع کے اندر، ماحول کے اندر خیر ہی خیر آتا ہے۔ اگر فیصلہ کرنے والے لوگوں کے درمیان حق اور انصاف سے فیصلہ کرنے لگیں تو ایسی صورت میں پورا ماحول سدھر جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا قاضی مقرر کیا۔ قاضی بڑے جج کو کہتے ہیں۔ امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن خطاب کو اپنا قاضی بنایا، سب سے بڑے جج جو لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ 1 سال کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ
امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے اس ذمہ داری سے ہٹا دیجئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امن مشقت القضاء تطلب الاعفاء یا عمر، اے عمر کیا فیصلے کی مشقت اور تکلیف کی وجہ سے تم اس ذمہ داری سے ہٹنا چاہتے ہو؟ جواب سنیے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا یا خلیفۃ رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، اے ابو بکر، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جن لوگوں پر آپ نے مجھے قاضی مقرر کیا ہے انہیں قاضی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عدل و انصاف کی وجہ سے ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ ہر شخص اپنی ذمہ داری کو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ جب کوئی قضیہ آتا بھی ہے تو کوئی اپنے حق سے بڑھ کر مطالبہ نہیں کرتا، لوگ اپنے ظلم کا خود آگے بڑھ کر اعتراف کر لیتے ہیں۔ بھلا ایسے مجتمع میں، ایسی سوسائٹی میں، ایسے ماحول میں کسی قاضی کی ضرورت کیا ہو سکتی ہے؟ میرے محترم بھائیوں، ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کی ذمہ داری کو اٹھانے کے بعد لوگوں کے درمیان خطبہ دیا۔ خطبے میں امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ لوگوں، جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں تم بھی میری اطاعت کرنا۔ اگر مجھ میں کسی بھی طریقے کا ٹیڑھا پن محسوس کرنا تو مجھے سیدھا کرنے کی کوشش کرنا۔ جن کا حکمران، جن کا راعی، جن کا خلیفہ اس طریقے کا ہو، جو عدل و انصاف سے چلتا ہو، ایسے لوگوں کے لیے کسی قاضی یا کسی فیصلہ کرنے والے کی بھلا کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مدینہ طیبہ کے اندر موٹے تازے اونٹ دیکھے، کہا کہ یہ کس کے اونٹ ہیں؟ کسی نے کہا کہ امیر المؤمنین یہ آپ کے فرزند عبداللہ کے اونٹ ہیں۔ کہا کہ عبداللہ کے اتنے موٹے تازے اونٹ کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ فوراً اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹا کیا ماجرا ہے؟ کہتے ہیں اے امیر المؤمنین، اے ابا جان، عام لوگوں کی طرح میں نے اونٹ خرید کر پالے ہیں، یہ میرے اپنے اونٹ ہیں۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ لوگوں نے جب دیکھا ہوگا کہ امیر المؤمنین کا بیٹا ہے تو اپنی چراگاہیں تمہارے لیے کھول دی ہوں گی، تم نے اپنے باپ کے امیر ہونے کا فائدہ اٹھایا ہوگا، اس میں مسلمانوں کا حق ہے، جاؤ ان اونٹوں کو بیچو، جو اپنا راس المال ہے لے لینا، باقی مال کو بیت المال میں جمع کر دینا۔ عدل و انصاف کی مثال تقریباً دنیا پر مسلمانوں کا حاکم بن چکے تھے، لیکن میرے محترم بھائیوں کھانا کیا تھا؟ آپ کے سفر کے ساتھی بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھے، عمر نے اپنا کھانا نکالا، روٹی کے سوکھے ٹکڑے تھے، زیتون کا تیل تھا، اللہ کی قسم زبردستی بھی ہم اس کھانے کو نگل نہیں پاتے تھے۔ یہی کھانا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا کھانا تھا۔ جب بادشاہوں کے قاصد مدینہ طیبہ میں پہنچتے، مسلمانوں کے خلیفہ کا محل تلاش کرتے تھے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں کسی بوسیدہ چٹائی پر لیٹا ہوا پاتے تھے۔ اسی طریقے سے روم کے قاصد نے جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ اپنے کوڑے کو اپنا تکیہ بنا کر بوسیدہ حصیر پر بغیر کسی پہرے دار کے لیٹے ہوئے ہیں، آرام کی نیند سو رہے ہیں، اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کو دیکھی ہوئی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس نے اپنے بادشاہوں کے دربار میں آن و شان دیکھی تھی، ٹھاٹ باٹ دیکھی تھی، اس نے دیکھا تھا کہ بادشاہ کے ارد گرد پہرا لگا رہتا ہے۔ کھڑے ہو کر اس نے جو جملے کہے، تاریخ نے ان جملوں کو ہمیشہ کے لیے لکھ دیا، کہا کہ عمر تم نے انصاف کیا، انصاف کے ذریعے لوگوں کے دلوں پر تم نے حکومت کی، پھر اس کے بعد اس مسجد میں آرام سے سو رہے ہو، اور یہ نیند ہمارے بادشاہوں کو نرم گرم بستر پر بھی نصیب نہیں ہوتی۔ میرے محترم بھائیوں، عدل و انصاف، جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حکمران کے لیے، ایسے بادشاہ کے لیے قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے سائے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، انصاف کرنے والوں کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے داہنے جانب، اور اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو ظلم کرتے ہیں، عدل و انصاف سے کتراتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں، نفسانی خواہشات کے لیے یا رشوت کے لیے یا کسی اور وجہ سے لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اگر کسی کو ایک چھوٹی سی جماعت کا بھی امیر مقرر کر دے، امیر بنا دے، حاکم بنا دے، پھر ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ نہ کرے، قیامت کے دن اسے بیڑیوں میں جکڑ کر لایا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر فیصلہ کرنے والے کو قیامت کے دن بیڑیوں میں جکڑ کر لایا جائے گا، یا تو اس کا انصاف آ کر اس کی بیڑیاں اس سے چھڑا دے گا، یا اس کا ظلم آ کر اسے جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ اسی لیے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، قیامت کے دن فیصلہ کرنے والوں کے حق میں ایک ایسی گھڑی بھی آئے گی کہ ہر فیصلہ کرنے والا تمنا کرے گا کہ کاش وہ وقت اس کی زندگی میں کبھی نہ آیا ہوتا، چاہے اس نے انصاف سے فیصلہ کیا ہو یا بے انصافی سے، اسے جکڑ کر لایا جائے گا، پھر اس کے بعد اگر انصاف سے فیصلہ کیا ہے تو ایسی صورت میں اس کے انصاف کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا جائے گا، ظلم و زبردستی سے فیصلہ کیا ہے تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والے جو قضات ہیں وہ تین طریقے کے ہیں، ان میں سے ایک گروہ، ایک جماعت، قاضیوں کی ایک جماعت، فیصلہ کرنے والوں کی ایک جماعت ایسی ہے جنہیں اللہ رب العالمین جنت عطا فرمائے گا۔ وہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو جانا ہے، اللہ کے احکام کو جانا ہے، بندوں کے درمیان اللہ کے حکم کے مطابق حق کے ساتھ لوگوں کا حق دلانے کے لیے فیصلہ کرتے ہیں۔ دوسرا وہ گروہ جس نے حق کو پہچان تو لیا لیکن حق کے خلاف فیصلہ کیا، ایسے گروہ کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایک وہ گروہ جسے حق و باطل کی تمیز ہی نہیں ہے، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ گیا، لوگوں کے فیصلے کرنے لگا، ایسا گروہ بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ قضا، فیصلہ، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا میرے محترم بھائیوں کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے سلف صالحین قضا سے بھاگتے تھے، فیصلے سے بھاگتے تھے، بلکہ فیصلے سے بھاگتے ہوئے اپنے آپ کو موت اختیار کر لیتے تھے، لیکن فیصلہ کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے تھے، کیونکہ انہیں خوف تھا کہ فیصلہ کرنا، لوگوں کے درمیان ان کے معاملات کو سلجھانے کے لیے فیصلہ کرنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو بے شمار واقعات ملیں گے۔ اسی طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل و انصاف کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا۔ ایک عورت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو راستے میں روکتی ہے، کہتی ہے کہ اے عمر، بچوں کے ساتھ جب تم کھیلتے تھے اس دور کو بھی ہم نے دیکھا ہے، تمہیں ہم عمیر کے نام سے پکارتے تھے، آج تم امیر المؤمنین بن گئے ہو تو کہیں اللہ کا ڈر اپنے دل سے نکال نہ دینا۔ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا، اللہ سے ڈر کر فیصلہ کرنا، فیصلہ کرتے وقت ہمیشہ سوچنا کہ عمر، موت تمہیں بھی آ پہنچے گی۔ اس بوڑھی عورت کی یہ باتیں سن کر امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں میں آنسو نکل آتے ہیں۔ امیر المؤمنین کو روتا ہوا دیکھ کر صحابہ کہتے ہیں کہ اس بوڑھی نے امیر المؤمنین کو رلایا ہے، اسے سزا کیوں نہ دی جائے؟
امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زبان بند کرو، جانتے ہو یہ کون عورت ہے؟ یہ وہ عورت ہے جس کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان پر سے سن لی ہے، جس کی بات کو سننے کے بعد اللہ نے اس کی بات کے سننے کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ، یہ خولہ ہے جس نے اللہ سے اپنے شوہر کی شکایت کی تھی۔ اگر اللہ 7ویں آسمان سے اس کی بات کو سن کر اس کا ذکر قرآن میں کرتا ہے تو عمر بن خطاب کون ہوتا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، رعایا اس دور میں اپنے عمرہ کے پاس آسانی سے پہنچ جایا کرتی تھی، اسی لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کسی پر نگہبان، حکمران، حاکم، ذمہ دار مقرر کیا ہے تو آپ سن لیجئے کہ ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو، جس کو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، مسلم شریف میں ہے، فرماتے ہیں ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے قیامت کے دن رحمان کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر بٹھائے جائیں گے۔ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِين، اور اللہ کے دونوں ہاتھ دہنے ہیں۔ کیسے انصاف کرنے والے؟ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ، اپنے فیصلے میں انصاف سے کام لینے والے، وَأَهْلِهِمْ، اپنے بیوی بچوں کے درمیان انصاف سے کام لینے والے، وَمَا أُلُّوا، اور ان تمام چیزوں کے درمیان انصاف سے کام لینے والے جن کا ذمہ دار اللہ نے انہیں مقرر فرمایا ہے۔ تو انصاف سے فیصلہ کرنا صرف یہ چیز بادشاہی کو حاصل نہیں ہے، بلکہ مسلم شریف میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، لوگو سنو، تم میں سے ہر شخص اپنی جگہ پر ایک نگران ہے اور ہر شخص کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة راعیة فی بیت زوجہا وہی مسئولۃ عنہا، ایک عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس عورت سے شوہر کے گھر کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ انصاف سے کام لے، شوہر کے حقوق کی ادائیگی میں، بچوں کی تربیت کی ذمہ داری میں، اسی طریقے سے گھر کے ترتیب کے اعتبار سے انصاف سے کام لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اپنے بچوں کا ذمہ دار ہے، اپنی بیوی کا ذمہ دار ہے، اپنے ماتحت لوگوں کا ذمہ دار ہے، اسے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خادم، خدمت کرنے والا، نوکر اور غلام اپنے مالک کا ذمہ دار ہے، اسے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ امام عادل، انصاف کرنے والے جس بادشاہ کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهُوَ صَاحِبُ الْوِلَایَةِ الْعُظْمَى، جس کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ یہ تو انصاف کرنے والا بادشاہ جو مسلمانوں کا عام ذمہ دار ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے اگر کسی مسلمان کو کسی مسلمان کا ذمہ دار بنایا ہے، ہر ذمہ دار اس بات کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اور علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگرچہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کرنے والے بادشاہ کا ذکر فرمایا، لیکن مسلمانوں کا ہر ذمہ دار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کرنے والا امام کہا اور ہر ذمہ دار اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو ایک سے زیادہ بیویاں عطا فرمائی ہیں اور وہ ان کے درمیان انصاف کرتا ہے،
قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ اور جو انصاف سے کام نہیں لیتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانت عندہ امرأتان، جس آدمی کی دو بیویاں ہوں، فلم یعدل بینہما، اور وہ ان دونوں بیویوں کے درمیان انصاف نہ کرے، جاء یوم القیامہ وشقہ ساقط، قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کا ایک بازو گرا ہوا ہوگا۔ اگر اللہ نے ایک سے زیادہ بیویاں عطا کی ہیں، ان کے درمیان بھی عدل و انصاف کرے۔ اگر اللہ رب العالمین نے اولاد عطا فرمائی ہے، اولاد کے درمیان بھی عدل و انصاف کرے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری ماں نے میرے باپ سے مطالبہ کیا کہ مجھے کوئی ہدیہ دے دے۔ جب میرے باپ نے ہدیہ دے دیا تو میری ماں نے کہا کہ جب تک اس عطیے پر، اس ہدیے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنائے، اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گی۔ باپ اپنے بیٹے کو لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے، کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس بچے کی ماں بنت رواحہ نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کے بیٹے کو میں ہدیہ دوں، میں نے یہ عطیہ دے دیا ہے، آپ اس پر گواہ بنیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بتاؤ کیا تمہاری اور بھی اولاد ہے؟ کہتے ہیں ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور بھی بچے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے تمام بچوں کو اس قسم کا عطیہ دیا ہے؟ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہیں دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اٹھو، جاؤ، اس ظلم پر کسی اور کو گواہ بنانا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کے گواہ نہیں بن سکتے۔ بچوں کو دینا، عطا کرنا، اسلام سکھاتا ہے کہ اس میں بھی عدل و انصاف سے کام لیا جائے۔ یہاں تک کہ اگر کسی کے 2-4 بچے ہیں اور وہ کسی کو بوسہ دے رہا ہے تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ عدل و انصاف سے بوسہ دے تاکہ کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ میرے محترم بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاتقوا اللہ، لوگو اللہ سے ڈرو، وعدلوا بین اولادکم، اپنے اولاد کے درمیان عدل و انصاف سے کام لو۔ خصوصاً ہمارا معاشرہ، جس معاشرے میں لڑکیوں کو وراثت سے محروم کیا جاتا ہے، کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کے اس معاملے میں عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے آپ کے پیدا کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نے آپ کو جائیداد، مال اور دولت سے نوازا، اس نے آپ کی جائیداد، آپ کی دولت، آپ کی مال کو آپ کے بچوں کے درمیان تقسیم کیا ہے۔ ان کے کیا حصے بنتے ہیں، وہ حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک لڑکا اور ایک لڑکی عطا کیا ہے تو اسلام کا یہ قانون ہے کہ اس مال کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے 2 حصے لڑکے کو اور 1 حصہ لڑکی کو دیا جائے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس سلسلے میں عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیعمل بعمل اہل الخیر 70 سنہ، کوئی انسان 70 سال تک، یعنی پوری زندگی نیکیوں کے کام کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اہل خیر کے کام کرتا ہے۔ فَإِذَا أَوْصَى وَصِيَّةً حَافَ فِي وَصِيَّتِهِ، لیکن جب قبر کے قریب پہنچتا ہے، موت کے قریب پہنچتا ہے، وصیت لکھاتا ہے تو اپنی وصیت کے اندر ظلم